ناظرین، آج ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں ایک رحم دل بادشاہ کی بیٹی جو کہ ایک مغرور شہزادی تھی، اس کی کہانی سنائیں گے۔ شہزادی بہت مغرور تھی اور اس کو اپنے حسن پر بہت ناز تھا، مگر قسمت کی ستم ظریفی دیکھیں کہ اس کی شادی ایک فقیر سے ہو گئی۔ ایسا کیوں ہوا یہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کی ایک خوبصورت اور اکلوتی بیٹی تھی۔ شہزادی بہت مغرور تھی اور اس کو اپنے حسن پر بہت گھمنڈ تھا۔ اپنی خوبصورتی اور دولت مندی کی وجہ سے وہ بہت مغرور اور گستاخ ہو گئی تھی۔ جب بھی کہیں سے اس کے لیے شادی کا پیغام آتا تو وہ اسے ٹھکرا دیتی اور بہت زیادہ مذاق اڑاتی۔ ایک دن بادشاہ نے ایک بڑی دعوت رکھی اور اس دعوت میں ان تمام امیدواروں کو بلایا جو شہزادی سے شادی کرنے کے خواہش مند تھے۔ سب لوگ اپنے اپنے مرتبے کے لحاظ سے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ شہزادی اس دعوت میں اپنی کنیزوں کے ساتھ بہت مغرورانہ انداز میں آئی۔ وہ جس بھی امیدوار کے پاس سے گزرتی اس کو بہت ہی حقارت کی نظر سے دیکھتی۔ شہزادی جب ایک شہزادے کے پاس پہنچی تو وہ شہزادہ جسامت میں کچھ موٹا تھا، تو شہزادی اس کو دیکھ کر کہتی، اے کنیزو، دیکھو یہ تو گول ٹب ہے۔ دوسرے امیدوار کے پاس پہنچی، اس کو دیکھ کر اپنی کنیزوں سے ہنستے ہوئے کہتی کہ یہ تو کھمبے کی طرح لگتا ہے۔ ایک شہزادہ چھوٹا تھا، شہزادی ہنسنے لگی اور کہتی، یہ تو چھوٹو موٹو ہے۔ ایک نوابزادہ بہت گورا تھا، شہزادی نے اس کو سفید چوہا کہا۔ ایک امیرزادے کا رنگ سرخ تھا، اس کو دیکھ کر کہتی، یہ تو مرغ کی کلگی کی طرح سرخ ہے۔ اسی طرح وہ ہر امیدوار کی بے عزتی کرتی رہی۔ پھر وہ ایک اور شہزادے کو دیکھ کر بہت ہی ہنسی۔ اس شہزادے نے داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ شہزادی ہنس کر کہتی، یہ دیکھو کیسی گھاس پھوس اگا رکھی ہے۔ اس نے اپنے منہ پر۔ یہ سب منظر بادشاہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی بیٹی سب مہمانوں کی بے عزتی کر رہی ہے۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور بادشاہ نے سبھی مہمانوں کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ شہزادی مانے یا نہ مانے مگر اب اس کی شادی ایک فقیر سے ہوگی۔ اس اعلان کے بعد سب مہمان وہاں سے چلے گئے۔ اگلے دن ایک فقیر ان کے محل کے پاس آیا، وہ گانا گا رہا تھا۔ جب فقیر شاہی محل کے بالکل قریب پہنچا تو بادشاہ نے اس فقیر کے گانے کی آواز سنی۔ پھر ایک خادم کو حکم دیا کہ اس فقیر کو محل کے اندر لے آؤ۔ وہ خادم فقیر کو محل کے اندر لے آیا۔ اس فقیر نے بادشاہ اور اس کی بیٹی کے سامنے بہت اچھا گانا گایا۔ پھر اس نے بادشاہ سے انعام مانگا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم نے بہت اچھا گانا سنایا ہے تو تمہیں انعام بھی اچھا ملنا چاہیے۔ پھر بادشاہ نے کہا، سنو اے فقیر، میں انعام کے طور پر تمہاری شادی اپنی بیٹی یعنی شہزادی سے کروں گا۔ جب شہزادی نے سنا تو وہ بدحواس ہو گئی اور بہت روئی، مگر بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی۔ بادشاہ نے خادم کو حکم دیا کہ وہ ایک قاضی کو محل میں لے کر آئے۔ کچھ ہی لمحے بعد خادم ایک قاضی کو محل میں لے کر آیا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی اس فقیر سے کروا دی۔ بادشاہ کی بیٹی بہت روتی پیٹتی رہی لیکن بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی، اور بادشاہ نے پھر اپنی بیٹی سے کہا کہ اب تم اپنے شوہر کے ساتھ جانے کی تیاری کرو۔ شہزادی روتی پیٹتی رہی لیکن بادشاہ نے اس کی کوئی بات نہ سنی اور اس کو رخصت کر دیا۔ جب وہ محل سے کچھ ہی فاصلے پر پہنچی تو ان کا گزر ایک شکارگاہ سے ہوا جو کہ بہت بڑی شکارگاہ تھی۔ شہزادی نے پوچھا، یہ کس کی شکارگاہ ہے؟ فقیر نے کہا، میں نے سنا ہے کہ تم نے ایک داڑھی والے بادشاہ کا مذاق اڑایا تھا۔ یہ شکارگاہ اسی کی ہے۔ اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ شکارگاہ تمہاری ملکیت ہوتی۔ فقیر نے کہا۔ پھر شہزادی نے بہت دکھ بھری آہ بھری کہ ہاں، یہ میں نے کیا کر دیا۔ چلتے چلتے وہ پھر دونوں بہت خوبصورت باغوں میں پہنچے۔ شہزادی نے پھر سے پوچھے، یہ کس کا ہے؟ فقیر نے کہا، یہ بھی اسی بادشاہ کا ہے۔
شہزادی بہت غمزدہ ہوئی۔ پھر وہ ایک خوبصورت شہر میں داخل ہوئے۔ شہزادی نے پوچھا، یہ اتنا خوبصورت شہر کس کا ہے؟ فقیر نے جواب دیا، یہ شہر بھی اسی بادشاہ کی ملک کا پایہ تخت ہے۔ اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ سب کچھ آج تمہارا ہوتا۔ شہزادی نے کہا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ یہ تو بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے۔ کاش میں نے اس سے شادی کر لی ہوتی تو آج میری شادی ایک فقیر سے نہ ہوتی۔ فقیر نے ناراض ہوتے ہوئے کہا کہ تم میرے ہوتے ہوئے دوسرے مرد کی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ کیا مجھ میں کوئی کمی ہے؟ اس طرح باتیں کرتے کرتے وہ ایک بدنما جھونپڑی کے پاس پہنچے۔ شہزادی نے کہا، کیسی بدنما اور چھوٹی سی جھونپڑی ہے، یہ کس کی ہے؟ فقیر نے کہا کہ یہ میرا گھر ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ شہزادی نے پوچھا، اچھا تو نوکر کہاں ہے؟ فقیر کہنے لگا، ہمیں نوکروں سے کیا کام؟ اب سے ہر کام تم خود کیا کرو گی۔ چلو اب میں بہت تھک گیا ہوں اور مجھے بھوک بھی بہت لگی ہوئی ہے، تو میرے لیے کھانا پکاؤ۔ شہزادی یہ سن کر بہت غمزدہ ہوئی، مگر شہزادی کو کھانا پکانا نہیں آتا تھا، تو فقیر نے اس کی مدد کی اور کچھ دیر بعد انہوں نے الٹا سیدھا کھانا پکا کر کھا لیا اور سو گئے۔ اگلی صبح فقیر نے شہزادی کو اٹھایا اور کہا کہ گھر کے کام کرو۔ پھر شہزادی سارا دن گھر کے کام کاج کرتی رہی اور ساتھ جلی کٹی باتیں بھی سنتی رہی۔ شہزادی بہت روتی مگر وہ صبر کے سوا کچھ نہ کر سکی۔ اسی طرح چند روز گزر گئے۔ جب فقیر نے دیکھا کہ اب گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے تو اس نے شہزادی سے کہا، میں نے جو کچھ کمایا تھا وہ خرچ ہو گیا ہے، اب تمہاری باری ہے، میں تمہیں کچھ بید لا کر دیتا ہوں تو تم اس سے ٹوکریاں بنا کرو۔ پھر وہ فقیر جنگل کی طرف گیا اور کچھ دیر بعد بید کاٹ کر لایا اور کہا کہ چلو اس سے ٹوکریاں بننا شروع کرو۔ شہزادی نے پہلے کبھی محنت مزدوری کا کام نہیں کیا تھا، تو وہ بید اس کے ہاتھ میں چبھ گئی اور خون بہنے لگا۔ فقیر نے کہا، میرا خیال ہے کہ تم یہ کام نہیں کر سکتی، چلو میں تمہیں کچھ سوت لا کر دیتا ہوں، تم کپڑے بنا کرنا۔ مگر شہزادی سے یہ کام بھی نہ ہوا۔ فقیر نے کہا، تم تو میرے لیے بالکل بیکار ہو۔ تم سے شادی کر کے میں نے تو بہت بڑا نقصان اٹھایا ہے۔ فقیر نے کہا، چلو میں تمہیں مٹی کے برتن لا کے دیتا ہوں، تم وہ بازار میں جا کر بیچ آیا کرنا۔ یہ سن کر وہ مغرور شہزادی نے کہا کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں جب بازار میں مٹی کے برتن بیچوں گی تو میرے ملک کے لوگ مجھے اس حال میں دیکھ کے میرا مذاق اڑائیں گے اور مجھ پر ہنسیں گے۔ فقیر نے کہا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اگر تم بھوک سے مرنا نہیں چاہتی تو تمہیں یہ کام کرنا ہوگا۔ پھر فقیر نے شہزادی کو مٹی کے برتن لا کر دیے اور شہزادی ان برتنوں کو لے کر شہر میں بیچنے کے لیے چلی گئی۔ مٹی کے برتنوں کا کام بہت اچھا چل رہا تھا۔ لوگ جب ایک خوبصورت لڑکی کو بازار میں برتن بیچتے ہوئے دیکھتے تو کچھ نہ کچھ اس سے خرید لیتے اور اس پر ترس کھا کر برتنوں کی اچھی قیمت ادا کر دیتے۔ جب سارے برتن بک گئے تو فقیر نے اور برتن لا کر دیے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک غصے والا اور بدمزاج سپاہی وہاں سے گزرا اور اس نے مٹی کے برتن بازار کے بیچ میں رکھے ہوئے دیکھ کر غصے سے لات مار کر سارے برتن توڑ دیے اور کہا کہ آئندہ بازار کے بیچ میں برتن مت رکھنا۔ یہ سب دیکھ کر شہزادی بہت پریشان ہوئی اور غمزدہ ہو کر رونے لگی۔ جب شام میں وہ گھر آئی تو اس نے سارا قصہ اپنے شوہر کو سنایا۔ اس نے کہا کہ تم تو بہت بے وقوف ہو، تم سے کس نے کہا تھا کہ بازار کے بیچ میں برتن لے کر بیٹھو؟ وہاں سے لوگوں کے گزرنے میں دشواری ہوتی ہوگی، اس لیے آج سارے برتن ٹوٹ گئے۔ میرا خیال ہے کہ یہ کام بھی تمہارے بس کا نہیں ہے۔ چلو میں کل شاہی محل جاؤں گا، ہو سکتا ہے وہاں پر کوئی کام نکل آئے تمہارے لیے۔ پھر اگلی صبح وہ شاہی محل گیا اور شام میں گھر آ کر اس نے اپنی بیوی سے کہا، آخر تمہارے لیے ایک مددگار باورچن کی نوکری مل گئی ہے، اس طرح اب ہم مزیدار کھانا کھایا کریں گے اور
ہمارے برے دن اچھے دنوں میں بدل جائیں گے۔ اس طرح ایک مغرور شہزادی ایک مددگار باورچن بن گئی۔ وہ ہر روز صبح سے شام تک باورچی خانے میں سارے کام کرتی اور رات کو لوگوں کے آگے سے بچا ہوا کھانا لے کر گھر آتی، اور اس طرح دونوں میاں بیوی کا گزر ہو جاتا۔ محل میں آئے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے تو اس نے سنا کہ محل میں شادی کی کوئی تقریب آ رہی ہے۔ جب مقررہ تاریخ پر مہمان آنا شروع ہوئے تو شہزادی باورچی خانے کی کھڑکی سے مہمانوں کو دیکھ رہی تھی۔ لوگ معزز مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے۔ ہر طرف بڑی شان و شوکت اور دھوم دھام نظر آ رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر شہزادی اپنی قسمت پر رو رہی تھی اور اپنے غرور و تکبر اور بے وقوفی پر پچھتا رہی تھی۔ اسی دوران کچھ خادمائیں آئیں اور انہوں نے اس کو کچھ مزیدار کھانے دیے اور اس نے وہ سب کھانے ایک ٹوکری میں رکھ دیے اور گھر کی طرف چل پڑی۔ وہ محل کے دروازے پر سے گزر ہی رہی تھی کہ اچانک سے اس کی نظر اس داڑھی والے بادشاہ پر پڑی جس کا اس نے مذاق اڑایا تھا۔ اس نے شہزادی کا راستہ روک لیا۔ شہزادی شرم اور خوف سے کانپنے لگی۔ پھر وہ شہزادہ شہزادی کو لے کر حال میں پہنچ گیا۔ یہ سب دیکھ کر شہزادی اپنے حواس گم ہو گئی اور اس کا اپنے اوپر قابو نہ رہا اور گھبراہٹ میں ٹوکری اس کے ہاتھ سے گر گئی اور کھانا چاروں طرف پھیل گیا۔ یہ سب دیکھ کر درباری ہنسنے لگے۔ شہزادی بہت شرمندہ ہوئی اور اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بھاگنے لگی۔ بادشاہ نے لپک کر اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ٹھہرو، کیا تم مجھے نہیں پہچانتی؟ میں وہی فقیر ہوں جو تمہارے ساتھ جھونپڑی میں رہتا ہوں۔ میں وہی سپاہی ہوں جس نے تمہارے تمام برتن توڑ دیے تھے کیونکہ میں تمہیں پسند کرتا تھا اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر تب تم ایک مغرور اور گھمنڈی شہزادی تھی۔ مگر اب تمہارا غرور کا علاج ہو گیا ہے، اب تم تمام پچھلی باتوں کو بھول جاؤ۔ پھر بادشاہ نے خادماؤں کو حکم دیا کہ وہ شہزادی کو دلہن کے لباس میں لے کر آئیں۔ پھر خادماؤں نے شہزادی کو نہلایا دھلایا اور ان کو دلہن کا لباس پہنا کر دوبارہ دربار میں لے کر آئیں۔ جب وہ دربار میں داخل ہوئیں تو وہ کیا دیکھتی ہیں کہ ان کے آبا حضور اور تمام درباری وہاں پر موجود تھے۔ ان سب کو دیکھ کر شہزادی بہت خوش ہوئی اور اب شہزادی کو احساس ہو گیا تھا کہ زندگی کس طرح جینی چاہیے، اور شہزادی نے اپنے گھمنڈ اور غرور کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ اب وہ ایک بہت اچھی اور نرم دل شہزادی بن چکی تھی۔ ناظرین، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور دوسروں تک شیئر ضرور کیجیے۔